تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا رب ربنا ارحم لنا، یا رب ربنا ارحم لنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے 2 سالوں میں کافی ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے کچھ پلان کیا ہوا تھا اور کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے پلان کیا ہوا تھا اور مختلف وجوہات کی بنا پر وہ نہ جا سکے۔ کوئی ویکسین نہ لگوا سکا اور کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ جا سکا۔ لیکن اب ذرا سوچیں ان صحابہ کرام کے بارے میں جو مکہ سے نکالے گئے اور مدینہ میں اتنے سال رہنے کے دوران ایک دفعہ بھی حج یا عمرہ کے لیے نہ جا سکے، اور جب ان کو موقع ملا اور وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی واپس بھیج دیے گئے۔ ہجرت کے 6 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے اپنا خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ مہاجرین تو بہت خوش تھے کیونکہ وہ 6 سال سے اپنے گھر مکہ نہیں جا سکے تھے۔ صحابہ کرام اس لیے بھی خوش تھے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو وہ نتائج کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے تیار ہو گئے۔ اس عمرہ میں شرکت کے لیے تقریباً 1500 صحابہ کرام نے سفر کیا۔ سب نے احرام پہنے اور کوئی خاص ہتھیار بھی ساتھ نہ لیا۔ اس ساری صورتحال نے مکہ کے لوگوں کو کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ وہ حرام مہینوں میں جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ان کو ابھی ریسنٹلی ہی غزوہ خندق میں بہت شرمناک شکست ہوئی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور کعبہ کے کسٹوڈین ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ تو اگر وہ کسی کو عمرہ یا حج کرنے سے روکتے تو یہ بات بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ دونوں پارٹیز کے درمیان طے پایا۔ معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بہت چھوٹ دی۔ مکہ والوں کی طرف سے سہیل ابن عمر نے معاہدے میں حصہ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کی یہ شرط بھی مان لی کہ ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے آئیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے۔ تو ذرا سوچیں، اس امن معاہدے کے بدلے میں جب مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑ رہا تھا تو صحابہ کرام کے کیا جذبات ہوں گے۔ صحابہ کرام بہت مایوس تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ چاہے جنگ کر کے عمرہ کرنا پڑے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ اور باقی تمام صحابہ میں بھی بہت اداسی کے جذبات تھے۔ سچائی پر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے لیے واپس پلٹنا ضروری تھا۔ وہ سب مسلمان اللہ کی خاطر جان لینے کے لیے اور جان دینے کے لیے بھی راضی تھے، مگر حکم آ گیا کہ واپس چلیں۔ ایسی صورتحال میں صحابہ کرام نے بہت بھاری دل کے ساتھ اس معاہدے کو قبول کیا اور واپس جانے کا فیصلہ ہوا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا حلق کیا تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اس سال عمرہ نہیں ہو سکتا۔ اس ساری صورتحال میں انہوں نے اطاعت تو کی، لیکن ان کے دل بہت دکھی تھے۔ اسی موقع پر اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ کے رسول کا خواب سچا ہے، لتدخلن المسجد الحرام بالحق، اور تم ضرور مسجد حرام میں حق کے ساتھ داخل ہوگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ ساری باتیں اگلے سال ہوگی۔
چنانچہ اگلے سال 2000 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 لوگوں کو ہتھیار دے کر مکہ سے ذرا فاصلے پر رکنے کا کہا اور خود باقی صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا، اور بعد میں ان 200 لوگوں نے بھی عمرہ کیا جو کہ حفاظت پر معمور تھے۔ قریش معاہدے کے مطابق 3 دن کے لیے مکہ سے باہر چلے گئے۔ اب ذرا سوچیں کہ مشرکین مکہ پہلی دفعہ مسلمانوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور تلبیہ سن رہے تھے جو کہ شرک سے پاک تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ مشرکین مکہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مرد اپنے ایک کاندھے سے کپڑا ہٹا دیں اور تیز تیز طواف کریں تاکہ مشرکین مکہ دیکھ سکیں کہ مسلمان جسمانی طور پر ہرگز کمزور نہیں، اور اسی لیے سعی میں مردوں کو بھاگنے کا حکم بھی دیا گیا، اور ہم آج تک اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پھر مروہ کے مقام پر حلق کیے گئے اور تمام جانور قربان بھی کیے گئے۔ اب امیجن کریں کہ وہ تمام مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے فورسفلی ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں شروع کی، آج وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کے پاس بھی پہلی دفعہ یہ موقع آیا تھا کہ وہ پیسفلی اسلام کا پیغام مشرکین مکہ تک پہنچا سکیں۔ اور یہی وہ موقع ہے ہسٹری میں جب مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں کے دل میں اسلام کا پیغام پہنچا تھا اور اس پیغام نے ان کے دل نرم کیے تھے۔ انہی میں سے ایک خالد بن ولید تھے جنہوں نے اس عمرہ کے فوراً بعد اسلام قبول کیا، اور خالد بن ولید ایک بہت بڑے کمانڈر اور سپاہ سالار تھے جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمر ابن العاص اور طلحہ بن عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس عمرہ کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا پانسا مشرکین مکہ کے خلاف ہمیشہ کے لیے پلٹ کر بہت بھاری ہو گیا۔